اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج قائم آل محمد۔ تمام مومنین اہل ولایت کو السلام علیکم، تحفہ علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس خالق حقیقی کے لیے کہ جس نے اپنی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا اور اپنی پہچان کا سبب اور وسیلہ قرار دیا۔ مالک رسول خدا ملک علی بادشاہ صلوات اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر مجھے میری امت کے ایک گروہ سے خطرہ لاحق نہ ہوتا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں جیسا کہ عیسیٰ کی امت عیسیٰ کے بارے میں سوچتی تھی، اگر مجھے اپنی امت سے یہ خطرہ لاحق نہ ہوتا تو گویا میں آپ کی شان ایسی بیان کرتا، میں آپ کے ایسے حقیقی فضائل لوگوں کے سامنے لے کر آتا کہ آپ جس بھی بستی کے قریب سے گزرتے وہ لوگ آپ کی نلین کے نیچے لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے، اور آپ جس بھی پانی سے وضو کرتے اس سے بچے ہوئے پانی کو شفا کے طور پر رکھ لیا کرتے۔ مولا فرماتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھ میں سے ہیں، میں آپ میں سے ہوں، آپ میرے وارث ہیں اور میں آپ کا وارث ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے آپ سے وہی نسبت ہے جو کہ موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی، گویا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے امام ہیں، ہم تمام مسلمانوں کے امام ہیں اور ہم تمام جہانوں پر خدا کی طرف سے حجت ہیں، ہم مومنین کے ولی ہیں اور ہم روشن پیشانیوں والوں کے قائد ہیں، ہم متقین کے امام ہیں۔ اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک خدا کے ذات نے آسمان کو ہماری وجہ سے روک کر رکھا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو گویا یہ آسمان زمین پر گر جاتا، اور اگر ہم نہ ہوتے تو یہ زمین دیر نہ کرتی اور اپنے اوپر رہنے والے لوگوں کو غرق کر چکی ہوتی۔ پھر مولا یہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا اگر بارش نازل کرتا ہے تو ہمارے صدقے میں، اگر زمین سے نباتات اگتے ہیں تو ہماری وجہ سے۔ پھر مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا رحمت نازل کرتا ہے تو وہ ہماری وجہ سے، اگر ہم نہ ہوتے تو زمین دیر نہ کرتی اور اپنے اوپر رہنے والے لوگوں کو کب سے غرق کر چکی ہوتی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر خلقت آدم سے لے کر اب تک گویا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی زمین حجت خدا سے خالی رہی ہو، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جاتی، اور اگر ہم نہ ہوتے تو گویا خدا کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ پوچھنے والے نے امام سے پوچھا کہ مولا اگر حجت غائب ہو تو ہم حجت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، گویا اسی طرح سے بھی حجت کا فائدہ بھی اٹھایا جائے۔ اور اجداد رسالت بنام حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، حضرت ابو مطلب اور حضرت ہاشم سے لے کر حضرت اسماعیل تک تمام انوار ان میں منتقل ہوئے، اور انہی کے صدقے میں یہ کائنات قائم و دائم ہے، اور بے شک محمد و آلہ محمد کی جوتیوں کے صدقے سے آج تک یہ دنیا خدا سے رزق لے رہی ہے۔ بے شک ہم بھی خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرما، اور جو جو مومنین جہاں جہاں پریشان ہیں مالک صلوات اللہ علیہ اپنی کڑیل پریشانیوں کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی دینی دنیاوی پریشانیاں زائل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔